ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. معزز حاضرین سامعین، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اس وقت ایک روحانی عرفانی بابرکت مجلس میں حاضر ہیں. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اور آپ کو ایسی مجلس میں اکٹھا فرما دیا ہے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کو بخش دے اور خانقاہ سماقندیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے. آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں کہ اس خانقاہ سے وابستہ ہیں. سلسلہ نقشبندیہ یہ بہت قریب تر سلسلہ ہے جس میں لوگ منزل مقصود تک جلدی پہنچ جائیں. بڑے بڑے علماء اس سلسلے سے وابستہ تھے. ایک زمانہ تھا جب مولانا جامی اپنے علم و فضل کے اعتبار سے بہت پہچانے جاتے تھے، تو ان کو بھی ضرورت پڑی تھی سلسلے نقشبندیہ کے پیر. مولانا جامی بہت
صائم النہار قائم اللیل شخصیت تھے، عالم بھی تھے بہت بڑے اور عبادت گزار بھی تھے۔ ایک مہینے مسلسل روزہ رکھتے تھے، مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ ایک مہینے کا روزہ رکھا، ایک ہوٹل میں گئے کھانا کھانے، تو ہوٹل والے نے کہا کہ پہلے پیسہ جمع کیجئے پھر کھانا ملے گا۔ پیسہ جمع کروا لیا اور یہ بیٹھ گئے کھانے کے انتظار میں، سب کو کھانا مل گیا، علامہ جامی کو نہیں ملا۔ تو یہ غصے میں اٹھے اور اس کے مالک سے کہنے لگے کہ ایک مہینے کا مسلسل میں نے روزہ رکھا اور پیسہ بھی تم نے اکٹھا لے لیا، جمع کروا لیا، اور کھانا نہیں دے رہے ہو تم غیر روزے سے۔ تو اس نے کہا مولانا کیا آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا روزہ رکھا؟ روزہ آپ نے اپنے لیے رکھا، آپ کا حصہ یہاں نہیں ہے، آپ کا حصہ سمرقند میں خواجہ عبید اللہ احرار کے پاس ہے، وہاں جائیے۔ آپ نے جو روزہ مسلسل رکھا ہے نا، اس سے آپ کا نفس بہت موٹا ہو، کبھی کبھی علم سے بھی نفس موٹا ہو جاتا، کبھی کبھی عبادت سے بھی نفس موٹا ہو جاتا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس ہوٹل کے مالک نے کہا آپ کا نفس موٹا ہو گیا ہے، اس کو دبلا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علامہ جامی نے کہا یہ دبلا کہاں ہوگا؟ تو کہا سمرقند میں خواجہ عبید اللہ احرار کے وہاں آپ کا حصہ رکھا ہے، وہیں آپ کا نفس دبلا ہے۔ تو انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور سمرقند گئے۔ خواجہ عبید اللہ احرار صاحب کشف بزرگ تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ علامہ جامی اپنا بوریا بستر لیے آ رہے ہیں، تو اپنے خادم سے کہا جاؤ ان کا استقبال کرو اور کھانا لے کے جاؤ۔ تو وہ خادم سونے کے برتن میں کھانا لے کے آئے۔ علامہ جامی کو پیش کیا تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، سونے کے برتن میں کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، میں اس میں کھانا نہیں۔ پیر لوگ بھی کبھی آزماتے ہیں، دیکھیں حضرت صاحب کہاں تک ہیں پہنچے۔ علامہ جامی سمجھ گئے یہ امتحان ہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار نے کہا تھا کہیے گا کھانا ہو تو کھائیں اور نہیں تو جائیں، یہ سمجھ گئے۔ تو اس میں سے کھانا نکالا، پتھر پہ رکھا، پھر پتھر سے اٹھا کے سونے کے برتن سے کھانا نکال لیا، کیونکہ منع ہے اس میں کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشم اس امت کے مردوں کے لیے حرام۔ جیسے ہی ایک لقمہ ڈالا تھا علامہ جامی نے اس کھانے سے، تو دل کی دنیا روشن ہو گئی، اور جو نفس موٹا تھا دبلا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے حضور خواجہ عبید اللہ احرار، میں نے یہ جب سنا مجھے بڑی حقیقت ہوئی خواجہ عبید اللہ احرار سے، کیا شان تھی حضور۔ تو یہ ضرورت تو علماء کو بھی پڑتی ہے، چے جائے کی عوام۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے فیوز و برکات کو عام و تام فرمائے۔ میری ملاقات بہت دن کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شمس اللہ جان صاحب سے ایک زمانے کی بات ہوئی ہے، لیکن
طالب علمی کے زمانے میں جیسے نورانیت تھی، آج اس سے کہیں زیادہ ان کے چہرے پہ نورانیت۔ طالب علمی کے زمانے میں یہ طالب علم رہتے تھے، پھر بھی ہم لوگ ان کا احترام کرتے، جو اس زمانے میں بھی انتہائی نیک شریف طالب علم سمجھے جاتے ہیں، اور جو طالب علمی کے زمانے میں نیک ہونا وہ الحمدللہ بہت نیک ہو، اس میں تو آدمی تھوڑا سا آڑا ٹیڑھا ہو، لیکن اللہ مجھے خوشی ہے کہ ان کے صاحبزادے بھی جامعہ شریفیہ میں زیر تعلیم ہیں، اللہ انہیں بھی اپنے بزرگوں کا مظہر بنائے اور ان کو بھی فیض و برکات کا جامع بنائے۔ پیران طریقت جب عالم ہوتے ہیں تب عامل شریعت بھی ہو۔ سرکار بغداد نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے پہلے پڑھا ہے پھر میں کتب ہوا۔ بغداد میں جا کے پڑھا۔ جو لوگ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، وہ پیری مریدی شروع کر دیتے ہیں تو ایکسیڈنٹ بہت کرتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ سیدھے سادے ہو، ہر پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے۔ میں گیا یہاں حضرت جھارکھنڈ میں دیوگھر ضلع میں وہ ہے مدھو، ادھر بھی ہمارے ایسے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب اس علاقے میں ایک پیر صاحب آتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ دلیل کیا دیتے ہیں اپنے نماز نہ پڑھنے کے۔ اس زمین پر ہم نماز کیا پڑھیں؟ اس زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ابلیس نے اس زمین کو سجدے سے اپنے ناپاک کر دیا۔ اب یہ زمین سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب ہمارے سجدے کے لائق ہی نہیں ہے زمین، کہاں ہم نماز پڑھیں؟ دلیل سنیے۔ میں نے لوگوں سے کیا تم لوگ جواب دیتے ہو پیر صاحب؟ اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے پیر صاحب سے مناظرہ کرے، نہیں، تم لوگ خود جواب دے سکتے۔ اتنا جلسہ سنتے ہو، مولانا لوگوں کی تقریر سنتے ہو، تو جواب تو ایسے جاہلوں کا تمہیں دینا چاہیے۔ کم سے کم اور کچھ نہ کہہ سکو تو پیر صاحب سے اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ پیر صاحب آپ کے لیے یہ زمین نجس ہو گئی ہے، اسی زمین پہ تو سید الانبیاء نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پہ تو صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پہ تابعین نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر محدثین نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر اولیاء کاملین نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر حضور غوث الاعظم نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر خواجہ غریب نواز نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر آج تک پوری امت مسلمہ نماز پڑھتی ہے۔ آپ کے لیے زمین نجس ہو گئی ہے؟ نہیں، زمین نجس نہیں ہوئی ہے، آپ نجس ہو گئے۔ میرے بھائی، بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ دینے کی ضرورت ہوتی، ایسا نہیں کہ پھر سے ہوتی۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ شریعت کے حامل ہیں کہ نہیں، وہ نماز کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے حدود پہ قائم ہے کہ نہیں ہے۔ پھر بولیے میرے بھائیوں، سلسلہ نقش بندیہ کا حضور کے معمول بھی تھا۔ دیکھیے بات اس مریدی کا پیشہ بہت محترم پیشہ، کرنے والوں کے لیے
سلسلے نقشبندیہ کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ جو بھی پیر صاحب سے سلام کرے وہ نذرانہ دے پیر صاحب. آپ کہیں گے مولوی صاحب نے نذرانے کی بات لا کے کھڑی دی. میں بتاؤں امیر جو ہیں ان کے پاس پیسہ ہے وہ نذرانہ ہے. غریب کیا کریں ان کے پاس نہیں ہے تو کیا کرتے تھے؟ تو اصول تھا سلسلے نقشبندیہ کا بزرگوں میں کہ امیر جب سلام کریں تو نذرانہ دیں پیر صاحب کو، اور غریب جب سلام کریں ان کے پاس کچھ نہ ہو تو ہری پتی ہاتھ میں لے کے سلام کریں پیر صاحب سے، مگر ہاتھ میں کچھ لیں ضرور. تو پیر صاحب امیروں سے سلام کرتے تھے تو نذرانہ ملتا، رکھتے جاتے رکھتے جاتے رکھتے جاتے، اور جب دیکھتے کہ کوئی مرید آیا جس کے ہاتھ میں ہری پتی ہے بس فوراً سمجھ جاتے یہ غریب آدمی ہے، بس سارا اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ پیر صاحب نذرانے کے لیے پیری ہوئی تھی، نہیں، وہ بھی آپ کی ضرورت کے لیے ہے. یہ جو نظر و نیاز کا رواج تھا یہ بھی آپ جو غریب ہیں ان کی ضرورتوں کے لیے لیا جاتا ہے. آج بھی جو خانقاہ میں لنگر چلتا ہے آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں، کہاں سے آیا؟ ادھر سے آیا ادھر سے چلا گیا. اور پیر کو پردہ پوش بھی ہونا چاہیے. پردہ پوش اس لیے کہ مرید کسی سے اپنی ضرورت کہے نہ کہے، پیر سے اپنی ضرورت. حضور بیٹی شادی کے لائق ہو گئی ہے، حضور میں مقروض ہو گیا ہوں، حضور میں بہت قرضدار ہو گیا ہوں، کچھ دعا کر دیجئے. پیر ہی سے نہ آدمی کہتا ہے، بولے کس سے کہتا ہے؟ تو پیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ سب سے کہتا جائے فلاں صاحب بڑے قرضدار ہو گئے، فلاں صاحب کی بیٹی شادی کے لائق ہو، ان کے پاس پیسہ ہے. نہیں، پیر بھی ایک باپ کی حیثیت سے پردہ پوش ہو. ڈاکٹر اقبال جو شاعر مشرق کہلاتے ہیں، لاہور کے رہنے والے تھے، تو ان کے یہاں ایک پیر صاحب آئے. ان کے مرید کو اطلاع ہوئی کہ ہمارے پیر صاحب تشریف لائے ہیں، تو وہ وہاں سے ملنے آئے. ڈاکٹر اقبال بھی بیٹھے ہوئے تھے، پیر صاحب کے پاس ملنے آئے وہ، تو انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی. حضور بیٹی شادی کے لائق ہو گئی ہے اور میں 100 روپے کا اس وقت مقروض ہو گیا. اس زمانے میں 100 روپے کا مقروض ہونا بہت بڑی بات ہے. 100 روپے کا میں مقروض ہو گیا. پیر صاحب نے دعا کیا، ان کا حضور دعا کر دے، بچی کا کوئی رشتہ مل جائے، قرض سے رہائی مل جائے. تو پیر صاحب نے دعا کیا، اور جب وہ مرید جانے لگا تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 روپیہ نکالا اور پیر صاحب کو اس نے دیا. پھر وہ جانے لگا تو ڈاکٹر اقبال ہنسنے تو چلا گیا مرید. تو پیر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب کیوں ہنس رہے تھے آپ؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی. کہا کیسے؟ کہا مرید آیا تھا تو پہلے 100 روپے کا مقروض تھا، جب جانے لگا دعا کرا کے تو 110 روپے کا مقروض. تو میرے بھائیوں، پیر کا کام ہے پردہ پوشی فرمانا. اور بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین جو پیران طریقت ہوتے تھے، ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا. حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کرامتیں تواتر کی حد تک ہے، یہ خدمت خلق کو فرماتے ہیں کہ اقرب طرق اللہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا سب سے قریب کا راستہ اللہ کے مخلوق کی خدمت ہے. خدمت آپ کریں.
پھر دیکھیں کیسے اللہ کرتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی کے زمانے میں بغداد میں ایک شخص دیہات سے جبے کا بہت قیمتی کپڑا تیار کر کے بغداد میں لے کے آیا۔ جب اس نے تیار کیا تو اپنے گھر والوں سے کہا یہ کپڑا بہت قیمتی ہے، یہ دیہات میں کوئی نہیں خرید پائے گا، بڑا مہنگا ہے، اس کے قدردان شہر بغداد میں لوگ ہیں جہاں پیسے والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کپڑے کی اہمیت سمجھتے ہیں، میں یہ کپڑا وہاں لے جا کے بیچوں گا اور جب بک جائے گا تو اپنے بیوی بچوں سے یہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں کے لیے کھانے پینے ضرورت کا سامان لے کے آؤں گا۔ سب خوش تھے، بیوی خوش تھی، بچے خوش تھے۔ ہمارے باپ شہر بغداد جا رہے ہیں کپڑا بیچنے، واپس آئیں گے تو ہمارے لیے بہت کچھ لائیں گے۔ بیوی خوش تھی، ہمارا شوہر جا رہا ہے تجارت کرنے، واپس آئے گا تو بہت کچھ لائے گا۔ ماں باپ خوش تھے، ہمارا بیٹا جا رہا ہے ضرورت کی چیزیں ہمارے لیے فراہم کرے گا۔ وہ شخص بغداد میں گیا، آواز لگایا، لوگ آتے تھے، کپڑا دیکھتے تھے اور کپڑا دیکھتے تھے تو پسند آتا تھا، کپڑا بہت قیمتی کپڑا ہے، لیکن جب قیمت اس کی پوچھتے تھے تو اتنا مہنگا لگتا تھا کہ لوگ پھر آہستہ سے چلے جاتے، کسی نے اس کا کپڑا نہیں خریدا۔ حتیٰ کہ خلیفہ بغداد کو معلوم ہوا کہ ایک شخص جبے کا قیمتی کپڑا لایا، دیکھا اس نے تو پسند تو آیا، قیمت جب پوچھا تو اس کو بھی مہنگا لگا، اس نے بھی نہیں خریدا۔ وہ شخص مایوس پھر اپنے وطن لوٹنے لگا۔ کسی نے حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں ایسے ہی رسماً عرض کر دیا کہ حضور ایک مسلمان جبے کا قیمتی، بہت چلو تمہارا کپڑا شیخ عبد القادر جیلانی خریدے۔ لوگ نکلے تلاش کرنے، مریدین ملا ہوا، اس سے کہا چلو تمہارا کپڑا شیخ عبد القادر جیلانی خریدے۔ اس نے کہا یار خلیفہ بغداد نے جب نہیں خریدا تو یہ شیخ صاحب کیا خریدیں گے، پیر فقیر آدمی ابھی کہہ دیں گے، یہ بھی کہہ دیں گے مہنگا، مجھے کیا پریشان کرو، مجھے جانے دو۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے شیخ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تمہیں چلنا ہوگا۔ لے کے آئے اسے، وہ آیا، حضرت نے فرمایا ہم نے سنا ہے تم نے کوئی جبے کا قیمتی کپڑا تیار کیا۔ اس نے کہا حضور یہ میں نے۔ فرمایا دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، پیسہ بتاؤ کتنا، کپڑا رکھ دو، پیسہ بتاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کپڑا دیکھا بھی نہیں، خرید لیا، اس کو قیمت دے دی، یہ پیسے لو تم، کپڑا رکھ دو، جاؤ۔ پورے بغداد میں شور ہو گیا، جو کپڑا کوئی نہیں خرید سکا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی نے خرید لیا۔ خلیفہ بغداد کو معلوم ہوا کہ جو کپڑا میں نے بھی نہیں خریدا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی نے خرید لیا۔ کتنا پیسہ ہے ان پیروں فقیروں کے پاس جس کو ہم نہ خرید پائیں، تو یہ فقیر خزانہ ہے ان کے پاس لگتا ہے۔ اس نے اطلاع دلوائی حضور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، کبھی ضرورت ہوگی ہم خود ہی مل لیں گے، بیٹھے رہو۔ ہمارے بزرگ لوگ ملنا بھی نہیں چاہتے۔ آج تو اگر کسی ایم پی ایم ایل اے سے ہمیں ملنا ہو، کہیں تصویر چھپ جائے ہماری ان کے ساتھ تو ہر دم جیب میں لے کے گھومتے ہی دیکھیے عورت۔ لیکن ہمارے بزرگان دین تھے وہ ملنا بھی نہیں چاہتے۔ خلیفہ ہارون رشید جیسے لوگ جب حج کرنے گئے تو فضیل بن عیاض کے بارے میں سنا کہ وہ حج کرنے آئے ہیں، تو ہارون رشید نے کہا اطلاع بھیجوائی، خادم سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نا حج کرنے آئے ہو کہہ دو حج کریں، ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا۔ خلیفہ لوگوں کو اجازت نہیں دیتے۔ ہارون رشید نے کہا اچھا اجازت نہیں دیتے، بغیر اجازت چل کے ملتے ہیں۔ خادم سے کہا رات میں چلو بتاؤ کون سا حجرہ ہے۔ رات میں گئے، خلیفہ ہارون رشید کا یہ کمرہ ہے، کمرے کو دھکا دیا،
اور دروازہ زبردستی کھولا ہارون رشید نے. اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا ہارون رشید. بس انہوں نے چراغ بجھا دیا, اندھیرا ہو گیا تاکہ ہارون رشید حضرت فضیل بن عیاض کو پانا. ٹٹول کے نکالا ہارون رشید نے, حضور کیا کر رہے ہیں؟ چراغ جلوایا, پھر کہا حضور مل لیجیے ہم سے, ہمیں نصیحت کر دیجیے, کیسے ہم ملک چلائیں گے؟ آپ ہمیں نصیحت نہیں کریں گے پھر ہم کیسے چلائیں گے؟ تو لوگ ملنا نہیں چاہتے. سرکار بغداد نے فرمایا آپ رہیے ہوئے, ہم مل لیں گے. ٹیلر کو بلایا, کہا یہ کپڑا لے جاؤ, اس کا جبہ سے لے گیا. جبہ سلیے جب وہ سے پاک کا تو اس نے اطلاع بھجوائی کہ حضور آستین کا کپڑا کم ہو گیا ہے, آستین بہت چھوٹی ہو رہی ہے, تھوڑا سا کپڑا اور منگوا دیجیے. آپ نے فرمایا وہ دیہات سے ایک آدمی بیچنے لایا تھا, میں نے خرید لیا, اب وہ تو چلا گیا, معلوم نہیں کس جگہ کا تھا, اب وہ کپڑا ملنا نہیں ہے, تم اس میں پیوند لگا. اس نے کہا حضور پیوند اس نہ کلر کا کپڑا نہ اس جنس کا کپڑا, آپ کا جوبہ خراب ہو جائے گا, وہ بھی آستین. پیوند لگائیں تو نمایاں رہے گا, خراب ہو جائے گا. آپ نے فرمایا سنو, تم کو پہننا ہے کہ عبد القادر کو پہننا ہے؟ تمہیں اپنی مزدوری لینی ہے تو سلو, اپنی مزدوری لو, مجھے نہ پہننا ہے. کہا حضور پھر لگاؤں کون سا اس میں پیوند؟ تو آپ نے فرمایا ٹاٹ کا پیوند لگا. ٹاٹ کا پیوند, ہمارے جوتے میں کوئی ٹاٹ کا پیوند لگا دے پھر دے دے, ایسا سناتے ہیں مولوی لوگ تو سناتے ہیں, ان کی سخت بات ہے, خبیث محدود جو کہتے ہیں. اس نے کہا ٹاٹ کا پیوند؟ کہا ہاں ٹاٹ کا پیوند عبد القادر کو پہننا ہے, حکم ہے میرا, لگا دو. ٹاٹ کا پیوند آستین میں لگا دیا. سرکار بغداد نے وہی جبہ پہنا اور پہن کے خلیفہ کے وہاں گئے. خلیفہ نے بڑا اعزاز کیا, اور پھر جب گفتگو چلی تو اس نے وہ بات شروع کی کہ حضور ہم نے سنا ہے جو کپڑا بغداد میں کوئی نہیں خریدتا اس کو آپ جیسا شیخ اور فقیر خریدتا, نہ پیسہ آپ کے پاس. بس حضرت غوث پاک جلال میں آئے, ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ سن, تو غلط فہمی میں ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ عبد القادر نے کپڑے کی محبت میں کپڑا خریدا ہے. ہرگز نہیں, عبد القادر نے تو کپڑا خریدتے وقت کپڑے کو دیکھا بھی نہیں تھا کیسا ہے. میں نے کپڑے کی محبت میں کپڑا نہیں خریدا, بیچنے والے ایک مسلمان کی دلجوئی میں کپڑا خریدا ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ وہ غریب مسلمان کس محبت سے اس نے کپڑا تیار کیا تھا, اور جب تیار کر کے وہ بغداد آ رہا تھا تو اپنے ماں باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا یہ بک جائے گا تو میں تمہارے لیے کھانے پینے ضرورت کی چیزیں لے کے آؤں گا. اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے تھے, اس کے ماں باپ, اس کی بیوی, اس کے بچے انتظار میں تھے. ماں باپ انتظار میں تھے میرا بیٹا آئے گا, بیوی انتظار میں تھی میرا شوہر آئے گا, بچے انتظار میں تھے میرے باپ آئیں گے, سب منتظر تھے. اگر وہ ویسے ہی واپس چلا جاتا تو اس کے گھر والوں کیا کہ شیشے دل پارا پارا ہو جاتے. بس عبد القادر کو یہی گوارا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان کی دل شکنی ہو, بس اس کی دلجوئی میں نے کپڑا خریدا, ورنہ کپڑے کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو عبد القادر کی یہ آستین تو دیکھ لے, جو حیثیت ٹاٹ کی ہے اس سے زیادہ کپڑے کی کوئی نہیں. یہ آستین میری جوانی ہے. تو یہ ہمارے بزرگ لوگ اگر کبھی کسی اچھی گاڑی پہ بیٹھ جائیں, اچھے محل میں رہ جائیں, اچھا لباس پہن لیں, تو غلط فہمی میں مت پڑو کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جو پھٹا پرانا پہنے, بزرگ وہ ہوتا ہے جو جھوپڑی میں رہے, بزرگ وہ ہوتا ہے جو موٹا پہنے موٹا کھائے. کوئی ضروری نہیں ہے بزرگی کے لیے. شیخ سعدی فرماتے ہیں حاجت و کلاه برکی داشت تدمیز, درویش صفت باش و کلاه تدریدار. تمہیں صوفی بننے کے لیے, بزرگ بننے کے لیے بزرگوں کا لباس ہی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر تم بادشاہوں کے محل میں رہو, بادشاہوں کا لباس پہنو
اور دل فقیرانہ ہے تو تم ہی اللہ والے ہو، تم ہی بزرگ ہو، تم ہی نیک ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی یہ؟ اور اس لیے کبھی دل میں بدگمانی نہ پیدا کیجیے گا۔ یہ کوئی پیر صاحب ہیں جو اچھے مکان میں رہتے ہیں، اچھی گاڑی سے چلتے ہیں، تو یہ بزرگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو پیدل چلنا چاہیے، ان کو تو کٹا پرانا لباس پہننا چاہیے، کوئی ضروری نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، ہندوستان کی سرزمین پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس کو دنیا شمس الدین التمش کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نام سنا؟ بولیے۔ جب ان کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا تو ان کا وصیت نامہ لوگوں کے سامنے آیا۔ اس وصیت نامے میں کیا لکھا تھا؟ یہ خواجہ صاحب کے مرید اور خلیفہ تھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کا مرید تھا شمس الدین التمش، جو اس وقت غیر منقسم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اس وقت جو ایک تھا، اس کا فرمانروا اور بادشاہ تھا۔ پیر صاحب کا انتقال ہوا، پیر صاحب کا وصیت نامہ پڑھا گیا، میری نماز جنازہ وہ خوش نصیب مسلمان پڑھائے گا جس کی عصر کی سنتیں نہ قضا ہوئی ہوں اور نماز کی تکبیر اولیٰ نہ ہو۔ لوگوں کے ہوش اڑ گئے، حضور کیا آپ نے زحمت میں ڈال دیا لوگوں کو، یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے، یہ امام اعظم کا زمانہ نہیں ہے، یہ شمس الدین التمش جیسے دنیا دار بادشاہ کا زمانہ ہے۔ یہاں کون ایسا مسلمان ملے گا جس کی عصر کی سنتیں جو غیر موقدہ ہیں وہ نہ چھوٹی ہو، اور نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، اس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ کون سا مسلمان ملے گا جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ لیکن جب یہ وصیت نامہ ان کے مرید شمس الدین التمش بادشاہ کے ہاتھ میں آیا، پڑھا شمس الدین التمش نے، تو انہوں نے صفوں سے آگے نکل کے کہا، میرے پیر نے میرا راز فاش کر دیا، جس چیز کو میں نے زندگی بھر چھپائے رکھا، میرے پیر نے جاتے جاتے میرا راز فاش کر دیا، اور اس نے اعلان کیا، یہ لوگوں سنو، میں کسی فخر کی بنیاد پہ نہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب مسلمان ہوں جس کی عصر کی سنتیں نہ قضا ہوئی ہے، نماز کی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہے۔ آگے بڑھ کے اس بادشاہ نے اپنے پیر کی نماز جنازہ پڑھا کے ثابت کر دیا کہ بادشاہ کے تخت پہ بھی بیٹھ کر آدمی اللہ والا ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا دل فقیرانہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ تو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت یہ ہم سب کا شیوا ہے، بدگمانی کبھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ جو فیض پہنچتا ہے وہ فیض سب رک جائے۔ نقصان پیر صاحب کا نہیں ہوگا، نقصان ہمارا آقا ہوگا جو عقیدت مند ہے۔ یہ عقیدت رکھیے، عقیدتوں کا صلہ ملتا ہے، اور ہمارا مذہب اہل سنت تو عقیدت۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں یہی دونوں چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایک رسول بھیج دے ہمارے خاندان میں کہ جو رسول آئیں تو تیری آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ رسول کتاب الہی سکھائیں، حکمت اور دانائی سکھائیں، حدیث سکھائیں، فقہ سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، علم بھی سکھائیں، حکمت بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف پڑھائیں اور سکھائیں ہی نہیں بلکہ وہ اپنی امت کو سر سے پیر تک پاکیزہ اور ستھرا بنائیں۔ یہ خانقاہ سمرقندیہ سنگم ہے، مدرسے میں علم سکھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پاکیزہ اور ستھرا بھی، علم بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سنگم ہے، وہیں سے تو سارے چشمے نکلے ہوئے ہیں۔ سرکار نے پڑھایا بھی ہے اور اپنی امت کو پاکیزہ بھی دیا۔ میں اپنے علماء سے عرض کروں گا، اپنے سے کم عمر کے اپنے علماء سے عرض کروں گا،
کہ بہت سے ہمارے شاگرد بھی ہیں، اس میں اس پر تو میرا حق ہے کہنے کا کہ سرکار نے کب پڑھایا، کیسے پڑھایا۔ جتنے مدرسے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان مدرسوں کا شجرہ سید الانبیاء کے اسی مدرسے سے ملتا ہے جس مدرسے کو 1400 سال پہلے سرور کائنات میں مسجد نبوی میں کھولا تھا، اور اس وقت مسجد نبوی کھجور کے پتوں کی چھت تھی، ستون کھجور کے تنوں کے تھے، زمین کچی تھی۔ اسی مسجد میں سید الانبیاء نے اسلام کا سب سے پہلا جامعہ کھولا، اسی میں سب سے پہلی یونیورسٹی کھولی، وہی مسجد بھی تھی، وہی درسگاہ بھی تھی، وہی جامعہ بھی تھا، وہی دارالعلوم بھی تھا، وہی خانقاہ بھی تھی۔ آج بھی مسجد نبوی کے ستون گواہی دیتے ہیں کہ اسی مسجد میں سید الانبیاء سارا کام انجام دیتے تھے۔ یہ ستون عائشہ ہے، یہ ستون توبہ ہے، یہ ستون افود ہے جہاں سرکار باہر سے آنے والے بادشاہوں کے وفود سے ملاقات کرتے تھے، یہ ستون سریر ہے، یہ ستون حرس ہے جہاں سے سرکار کی نگرانی کی جاتی تھی۔ یہ سارے ستون اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سرکار اسی مسجد میں بیٹھ کر ہزاروں صحابہ کی تربیت کرتے، پلان بناتے، کہاں سے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں آنا ہے، کہاں تربیت کرنا ہے، کس کو کہاں بھیجنا ہے۔ اس مسجد میں بیٹھ کر سید الانبیاء نے اپنے صحابہ کو پڑھایا۔ پڑھنے والوں میں آپ کو میں بتاؤں مختلف ذوق کے طلبہ تھے، ایک فن کے طالب علم نہیں تھے۔ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی دارالعلوم میں، کسی مدرسے میں استاذ ایک فن کا ماہر ہوتا ہے، کوئی حدیث پڑھاتا ہے، کوئی فقہ پڑھاتا ہے، کوئی یونیورسٹیوں میں حساب پڑھاتا ہے، جغرافیہ پڑھاتا ہے، کوئی زبان پڑھاتا ہے، کوئی انگلش پڑھاتا ہے، ایک فن کا ایک استاذ ہوتا ہے۔ لیکن مسجد نبوی میں بیٹھ کے سید الانبیاء اکیلے پڑھا رہے ہیں، اور پڑھنے والے حضرت ابو بکر جیسے لوگ ہیں، حضرت عمر جیسے لوگ ہیں، حضرت عثمان جیسے لوگ ہیں، حضرت علی جیسے لوگ ہیں۔ یہ نبی کریم سے خلافت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس مسجد میں پڑھنے والوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ ہیں، حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ ہیں کہ جس جنگ میں چلے جائیں فتح و نصرت ان کا مقدر بن جائے۔ یہ نبی سے سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس مسجد میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ ہیں، حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ ہیں، زید بن ثابت جیسے لوگ ہیں، عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی سے علم حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، علم فقہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی مسجد میں رہنے والوں میں حضرت ابو دردہ جیسے لوگ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری جیسے لوگ ہیں، جن کے دن روزوں میں کرتے تھے، راتیں نمازوں میں کرتی تھی، جنہیں زمانہ صوفی اسلام اور مسیح اسلام کہتا تھا۔ یہ نبی سے تصوف کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ غور کریں، پڑھانے والی ایک ذات گرامی ہے سید الانبیاء کی، اور پڑھنے والوں میں کوئی خلافت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی علم میراث پڑھ رہا ہے، کوئی سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی تصوف پڑھ رہا ہے۔ سید الانبیاء اکیلے سب کو پڑھا رہے ہیں، صرف پڑھا ہی نہیں رہے بلکہ سر سے پیر تک انہیں پاکیزہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار حضور عالی، فیضان بابو حضور، فیضان بابو حضور، فیضان حضور حافظ ملت، نبی العراق، نبی العراق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دارالعلوم کھولا۔ آج جتنے دارالعلوم نظر آ رہے ہیں یہ سب دارالعلوم اسی دارالعلوم کی شاخ ہے۔ میں اپنے ان علماء سے گزارش کروں گا، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کے حصے میں نبی کی میراث رکھی ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ اللہ کی اس تقسیم میں ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے، عوام کے حصے میں مال و دولت رکھا ہے۔
مال کی چوری ہو جاتی ہے، مال کی ڈکیتی ہو جاتی ہے، لیکن علم کبھی چوری نہیں ہوتا، علم کی کبھی رہزنی نہیں ہوتی۔ مال آپ کی تجوری میں رہتا ہے، آپ سفر میں ہوتے ہیں، مال آپ کے گھر میں ہوتا ہے، آپ کے بینک میں ہوتا ہے، ہر جگہ مال نفع نہیں پہنچاتا، لیکن عالم دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہے علم اس کے ساتھ جاتا ہے، علم اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، علم ہمیشہ اس کو بھی نفع پہنچاتا ہے، امت مسلمہ کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ اس لیے نبی کی یہ میراث ہے، تو ہم تو بہت خوش ہیں اس بات پر کہ ہمارے حصے میں نبی کی میراث ہے۔ ایک چیز میں نے جو کہہ دی پھر اس پہ میں نظر ثانی کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ علم چوری نہیں ہوتا، علم کی رہزنی نہیں ہوتی، نہیں ہو جاتا ہے، علم چوری ہو جاتا ہے، علم کی رہزنی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ کس عالم کا علم چوری ہوتا ہے، کس عالم کے علم پہ رہزنی کی جاتی ہے، ڈکیتی کر دی جاتی ہے، اس کو لوگ لوٹ لیتے ہیں، کون سا عالم ہے؟ سنو، وہ عالم ہے جس کے دماغ میں غرور علم پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، نخوت پیدا ہو جاتی ہے، جو عالم یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے علاوہ اس شہر میں کوئی نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، سب بیوقوف ہے میرے سامنے، سب جاہل ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں ہے۔ جب یہ غرور پیدا ہو جائے تو اس کا علم چوری ہو جاتا ہے، اس کے علم کی رہزنی ہو جاتی ہے، وہ نور علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے کسی مرشد کی، ایسے لوگوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے کسی پیر کامل کی، ایسے لوگوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے کسی رہنما خاص کی جو ان کی تربیت کرے اور ان کے غرور علم سے انہیں نجات دے دے۔ یہی ضرورت ہے خانقاہوں کی والمسجد۔ یہ ہم لوگوں کو بھی سیدھا کرنے والے لوگ، ہم لوگ آڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بزرگ لوگ ہمیں سیدھا کرتے ہیں اور ایک نگاہ ڈال کر ہمارے دل کی دنیا بھی بدل دیتے ہیں۔ مولوی لوگ مولوی بگڑتے ہیں تو بہت بگاڑ دیتے ہیں۔ امام اعظم نے ایک شخص سے کہا تھا نا کہ دیکھو سنبھال کے چلو، کیچڑ میں کہیں پھسلنا نہیں۔ اس نے کہا امام صاحب میں گروں گا تو اکیلا گروں گا، آپ دیکھیے کہیں نہ پھسلیے گا، آپ پھسل جائیں گے تو پوری امت۔ آپ کی مسائل میں ابتدا کی جاتی ہے، آپ سوچ سمجھ کے مسئلہ بتائیے گا، پتہ ہی چلا عالم بھی بگڑنے سے پورا ماحول بگڑ جاتا ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم بھی سکھایا، اپنے صحابہ کو تربیت بھی فرمائی، اور ایسی تربیت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس زمانے میں سرکار کی تشریف آوری سے پہلے کیسے بگڑائے لکھے لوگ، علم تو تھا ہی نہیں، دور جہالت، دور جاہلیت تو کہا ہی جاتا تھا، یہ جاہلیت کا زمانہ ہے، پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، لیکن سید الانبیاء آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انقلاب برپا کیا، یہ کرم نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشِ ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا وہی لوگ جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو معلوم ہے علم کو ایسا دنیا میں پھیلایا کہ قرآن پھیلانے والے وہی ہے، حدیث پھیلانے والے وہی صحابہ کرام ہیں، اور اس طرح پھیلایا ہے کہ پیغمبر سے اگر انہوں نے کوئی بات سنی ہے تو صرف آواز ہی نہیں سنی، صرف الفاظ ہی نہیں سنے، صرف کلمات ہی نہیں یاد رکھے، بلکہ سید الانبیاء نے اگر مسکرا کے کوئی حدیث ارشاد فرمائی تو صحابہ جب اس کو بیان کرتے تو مسکرا کے بیان کرتے تھے۔ اگر عربی کے الفاظ میں تھوڑا وسعت ہے، اردو میں کبھی کبھی تنگی آ جاتی ہے، عربی میں ایک لفظ آتا ہے تبسم، ایک لفظ آتا ہے ضحک، ایک لفظ آتا ہے قہقہا، اردو میں تینوں کے معنی ہم ہنسنے کے کرتے ہیں، لیکن عربی میں ان تینوں کے الگ الگ نام۔ تبسم وہ مسکراہٹ ہے جس میں نہ دانت ظاہر ہو نہ آواز، ضحک وہ ہے جس میں دانت ظاہر ہو جائے، قہقہا وہ ہے جس میں دانت بھی ظاہر ہو آواز بھی باہر آ جائے۔
ہمارے سرکار کہا نہیں لگاتے تھے، تبسم عموماً فرماتے. کبھی کبھی جب بہت خوش ہو جاتے تو حدیث شریف میں آیا ہے اس طرح خوش ہو گئے کہ آپ کے نواجذ ظاہر ہو گئے. بس یہی آپ کا طریقہ تھا. تو تبسم ضحک اور قہقہہ میں فرق ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں، سرکار نے اگر کسی حدیث کو بیان کرتے وقت مسکرا کے تبسم فرما کے بیان کیا تو صحابہ نے اس کے لیے فضحک النبی نہیں کہا، بلکہ کہا فتبسم رسول اللہ. اور اگر ضحک فرمایا سرکار نے تو صحابہ نے اس کے لیے فتبسم نہیں کہا، بلکہ کہا فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح امانت کے ساتھ انہوں نے علم کی میراث کو پہنچایا ہے. اور میں اپنے علماء کرام سے بالخصوص عرض کروں گا، علم کی میراث جس کو ملی ہے اس کی محبت، اس کا اعتقاد، اس کی عقیدت کو آپ دیکھیں. ایک امام ہے جن کا نام ہے امام ابن جوزی. امام ابن جوزی، امام ابن جوزی اپنے بھانجے سے شمس الدین سے وہ ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شمس الدین ممبر پہ بیٹھ کے اس مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے بلاتے ہیں، کہتے ہیں شمس الدین یہ میرا ہاتھ تم دیکھو. اس ہاتھ پہ جانتے ہو 30,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، 80,000 گنہگار مسلمانوں نے اس میں توبہ. 2000 کتابیں میں نے اپنی انگلیوں سے لکھی ہیں، دینی کتابیں جس میں سیرت کی، حدیث کی بہت ساری کتابیں میں نے لکھی. یہ امام ابن جوزی فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کان قریب لاؤ، میرے وصال کا وقت اب قریب ہو رہا ہے. تم مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم مجھے جو غسل دو گے وہ کس پانی سے دو گے، وہ پانی کس لکڑی کو جلا کے تم گرم کرو گے، مجھے یہ بتا دو. لوگوں نے کہا حضور ابھی تو آپ زندہ ہیں، ابھی تو آپ کا انتقال نہیں ہوا، اور ہم ابھی کیا بتا دیں؟ کون سا آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیے، ہم اس کو پورا کریں. انہوں نے کہا ہاں اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا. اب سنیے ان کی خواہش دیکھیے. جس کے ہاتھ پہ تقریباً 20,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہو، 80,000 گنہگار مسلمانوں نے توبہ کیا ہو، 2,000 کتابیں انہوں نے لکھی ہوں. آج ان کی خواہش دیکھیں، ان کا احترام دیکھیں، عقیدت دیکھیں. دنیا سے جاتے وقت کیسی تربیت ہمارے اسلاف نے اپنے شاگردوں کی کی، علماء کی. فرماتے ہیں کان قریب لاؤ، سنو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے غسل کے پانی کے لیے کوئی اور لکڑی تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے. جن قلموں سے میں نے اپنے نبی کی احادیث کریمہ لکھی ہے وہ تمام قلم تراشتے وقت جو برادے گرے تھے، پوری زندگی کا برادہ میں نے اسی دن کے لیے محفوظ رکھا. جب انتقال ہو جائے تو تمام برادے نکال کر انہیں برادوں کو جلا کے میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے، اور جتنے قلم میں نے استعمال کیے ہیں اس کے نوک پہ جو روشنائی جم رہی ہے اس روشنائی کو کھرچ لیں، اور پھر وہی روشنائی میرے غسل کے پانی میں ڈال دیں. خدائے رحمان و رحیم کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ روشنائی اگر ابن جوزی کے جسم سے مس ہو گئی تو مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے حدیث کی روشنائی کی برکت سے ابن جوزی کی مغفرت کرنا ہے. آپ غور کریں یہ مقام کہاں سے ملا، یہ علم کی اہمیت کہاں سے پیدا ہوئی. یہ سب صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. آپ تشریف لائے، علم کی اہمیت آپ نے بتائی اور ثابت کیا کہ علم حاصل کرنا یہ ایک فریضہ ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا.
اتنی سب کا مولانا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ضرورت کے مطابق سب کو علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو کوئی بھی ہمیں اور آپ کو بہکا سکتا، اسی لیے مدرسے کھولے جاتے ہیں، اسی لیے خانقاہ ہے، اسی لیے یہ علماء کرام ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو لائیے مدرسے میں داخل کیجئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا بچیوں کا بھی مدرسہ کھولیے، اپنی بچیوں کو بھی دینی تعلیم دلوائیے۔ اس زمانے میں تو اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں کہ ہمارے گھروں کی بچیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، تو ایسے زمانے میں اور زیادہ ضروری ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کو دین سکھایا جائے، ان کو دیندار بنایا جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا تحسین صاحب کہ وہ بچیوں کا ادارہ چلا رہا ہے، اور بھی اللہ جس کو توفیق دے وہ بھی کھولے۔ سید صاحب قبلہ سے میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس طرح کے کام لے اپنے مریدین میں، اور جو متوسلین ہیں ان میں بھی یہ کام ہو کہ ہماری بچیاں بھی زیور علم سے آراستہ ہو، پیراستہ ہو، تاکہ ان کے اندر بھی خوف خدا پیدا ہو۔ بس میرے بھائیوں، بس زیادہ وقت نہیں ہے، اب بہت سارے اور کام ہیں خانقاہ کے اور ضروریات کے، زیادہ دیر تک میں حائل نہیں ہونا چاہتا، بس اتنی بات عرض کروں گا۔ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کریے گا اور ایک ایک لمحہ سنبھال کے رکھیے گا، ضائع نہ ہونے پائے۔ کل تک اگر ہم غافل رہے تو اپنی غفلتوں کو دور کر کے ہمیں اپنے رب کی نعمتوں میں غور کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ وقت پہ نماز ادا کرنا، یہ سب سے بہتر طریقہ۔ اگر نماز نہیں آپ نے پڑھا تو فریضہ الہی اگر چھوٹ گیا تو پھر یاد رکھیے کہ پیر صاحب کا جو بھی فیض ہے اس فیض سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ خلاف پیغمبر کسے رہ گزی کہ ہرگز و منزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر اسلام کے راستے سے ہٹ کر کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے آپ اسی راستے پہ چلیں جس راستے پہ ہمارے آقا و مولا چلتے تھے۔ آپ اتنا اہتمام ضرور کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت آپ نے اگر پالی تو یاد رکھیے پوری رات شب بیداری کا ثواب آپ کو ملے۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تھی، فجر کی جماعت بھی اسے مل گئی، تو یاد رکھیے وہ عابد شب زندہ دار ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کتنا اچھا نسخہ ہے، جماعت سے نماز پڑھیے پوری رات کا ثواب پائیے، سوئیے ٹھاٹ سے اور نہ ثواب پوری رات جاگنے کا پائیے۔ یہ ہماری شریعت میں رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی سنتوں پہ زندہ رکھے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خانقاہ سمرقندیہ کے سجدہ نشین شیخ طریقت پیر طریقت حضرت سید شمس اللہ جان صاحب قبلہ مدظ العلی، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات کو عام و تام فرمائے، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کے اقبال میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت تمام مریدین و معتقدین پر عام و تام فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، ان کی نسلوں کو ان کا سچا جانشین بنائے اور ہم سب کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنے والا بنائے۔ میں نے اپنی مختصر سی گفتگو میں جو کچھ بھی عرض کیا، اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح تھا، وہ سب میرے رب کی طرف سے تھا۔ جو بیان میں، جو تعبیر میں، جو میرے سمجھانے میں، جو میرے خود سمجھنے میں غلطیاں ہوں، وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔